الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ہم سب کو بے پایاں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کرم بالائے کرم کہ اس ذات کریم نے ہمیں وہ نعمت کبریٰ نصیب فرمائی کہ اگلے پچھلے ہمارے مقدر پر نازاں ہیں۔ ہماری معاشرتی ترقی اور ارتقاء سے لے کر روحانی رفت سامانیوں تک ہر شے آپ کے تذکار رحمت کی محتاج ہے۔ آپ کی مالا جھپنا سرمایہ دنیا و آخرت ہے۔ جناب رسالت مآب کا ذکر، ان کی غلامی، ان کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی خوشبو انسانیت کی معراج ہے، اور ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر خوشی اس وقت تک پھیکی پھیکی رہتی ہے جب تک اس میں سرکار کل عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار رحمت نہ ہو۔ آج الحمدللہ ہمارے بھائی کاشف عزیز صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، اور جناب حاجی عاطف عزیز صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے یہ خوبصورت محفل میلاد اور عشائیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام معزز و محترم مہمانان گرامی کا، خواتین و حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری خوشی میں شریک ہوئے اور یہ محفل خوبصورت سے خوبصورت تر بنائی۔ ابھی تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی قرآن مجید ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ آرزو ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جس طرح کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، فرشتے آپ کی قبر کی زیارت کو آئیں، تو سماعت فرمائیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے روایت کیا کہ فرمایا آقا کریم نے کہ ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن پڑھتے سنتے اور سناتے رہو گے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو اس طرح آئیں گے جیسے دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے قرآن کا، یعنی اس سے زیادہ اور کیا مرتبہ چاہیے کہ قرآن کعبہ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کرائی گئی، اور قرآن کی حفاظت رب جلیل خود فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار وہی لوگ ہیں جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قرآن ان کے دلوں میں اتر جائے۔ دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ الشیخ القاری ڈاکٹر محمد یحییٰ السراج صاحب، فاضل مسجد نبوی شریف مدینہ پاک، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ الشیخ قاری محمد یحییٰ السراج صاحب۔